بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ملی بھائیوں، عمر رسیدہ بزرگوں، نوجوان دوستوں اور معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث نبوی تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے آیات و روایات کا ترجمہ، اس کے بعد موضوع بحث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، لہذا جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ پورا کا پورا کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی لہو لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لفظ موت
ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے بڑا ہی خطرناک اور بھیانک الفاظ ہے۔ موت کی آواز کو سن کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لفظ موت سن کر ہر انسان دور بھاگنا چاہتا ہے، لیکن موت ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس حقیقت سے کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے۔ موت کے کڑوے گھونٹ کو کوئی پینا پسند کرے یا پسند نہ کرے، موت کے آغوش میں جانا کوئی پسند کرے یا پسند نہ کرے، موت ہر ایک کے پاس آ کر رہے گی۔ اچھا ہو، برا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کے پاس موت آ کر رہے گی۔ موت سے کوئی کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ موت کے کڑوے گھونٹ کو پینا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ آج کوئی انکار کرنے والا ہے، نہ آج سے پہلے کوئی انکار کر سکا اور نہ قیامت تک موت کا کوئی انکار کر سکے گا۔ موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، موت سے کوئی زور آزمائی نہیں کر سکتا۔ موت کے شکنجے میں ہر ایک کو گرفتار ہونا ہے، اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، موت کی آغوش میں ہر ایک کو جانا ہے۔ موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، جس کو قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم کو آ دبوچے گی، وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اپنے اس پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے ہر اعمال کے بارے میں خبر رکھنے والے ہیں، تم کو بتانے والے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہ کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے اور کسی قلعے میں جا کر بند ہو جائے، لیکن وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ آج وہ کل ہماری باری ہے، جس کو قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ موت تم کو پالے گی، تم چاہے جہاں چلے جاؤ۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جاؤ، موت تم کو چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کسی انسان کی کسی جاندار کی موت بے وقت نہیں آتی ہے۔ اللہ نے جس حال میں جس طرح موت کو لکھ دیا ہے، اس حال میں اس وقت موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور نہ اس وقت سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ ایک ساتھ آگے جا سکتا ہے۔ موت جس وقت مقرر ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس حال میں اس وقت موت آ کر رہے گی، جس کو قرآن کریم اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر جان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹے گا، نہ ایک ساتھ آگے جائے گا۔ اور موت کے لیے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے،
موت کے لیے اللہ نے جو حکم دے دیا ہے موت اس وقت آ کر رہے گی۔ اگر انسان اپنے گھر کے اندر بہترین چارپائی پر سویا ہوا ہو لیکن ملک اجل نے دستک دے دی تو اس چارپائی کے اوپر اس کی موت آ سکتی ہے۔ لیکن دشمنوں کے سامنے ایک آدمی دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا لیکن اللہ نے اس کی موت کا وقت نہیں لکھا ہے، ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو دشمنوں کے گھیرے سے بھی بچ سکتا ہے، اور جنگ کے میدان میں زور آزمائی کرتا ہوا اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو بچ جائے گا اور اس کی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ اللہ کے فیصلے اور اس کے حکم کے بغیر کسی کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جب ساری دنیا کی طرح ہمیں بھی اس دارے فانی کو چھوڑ کر، ہمیں بھی اس فنا ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے اور موت کے شکنجے میں گرفتار ہونا ہے، تو ہم دنیا کی دلکشی پر، دنیا کی خوبصورتی پر کیوں فریفتہ ہیں؟ ایک واقعہ یاد آیا، ایک بادشاہ کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ جو باغ ہے اس باغ سے ٹوکری لے لو اور تم اس میں سے بہترین پھل لے جا کر توڑ لاؤ، میں تم کو انعام بھی دوں گا، تمہارا اکرام بھی کروں گا، اور میں تم سے اپنے خوشی کا اظہار بھی کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ باغ کے کئی حصے ہیں، جس حصے میں جانا اس حصے میں دوبارہ واپس نہ آنا میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ جس حصے میں چلے گئے اس میں پھر آنا نہیں ہے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر نے ٹوکری لی، باغ میں گھسا۔ باغ کے پہلے حصے میں بہت بہترین کھانے والے پھل لگے ہوئے تھے۔ دل نے اس کا کہا توڑ لو، لیکن نفس نے کہا چھوڑ دو۔ دل کی بات نہ مان کر، اپنے سوچ کی بات مان کر آگے بڑھ گیا تو دیکھا پہلے باغ سے بھی زیادہ بہترین پھل اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ دل نے کہا توڑ لو، نفس نے کہا چھوڑ دو، آگے بڑھو۔ آگے بڑھ گیا، دیکھا اس میں بھی اسی طرح آگے بڑھتا گیا، دل کی بات نہ مان کر نفس کی بات مانتا رہا، سوچ کی بات مانتا رہا، سوچا اور آگے بڑھوں، سوچا اور آگے بڑھوں۔ جب باغ کے آخری حصے میں پہنچا تو اس باغ کے آخری حصے میں صرف درخت ہی درخت سے، پھل کا نام نہیں تھا۔ اب وزیر وہیں ٹوکری رکھ کے رونا اور افسوس کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک ایک دن اس بات کے مانند ہے۔ اگر انسان ایک دن کو، ایک منٹ کو، ایک گھنٹے کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ ہر انسان کا دل یہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں، لیکن اس کی سوچ، اس کا نفس یہ کہتا نہیں کل سے شروع کروں گا۔ ہر انسان کا دل یہ کہتا ہے میں بھلائی کا کام کروں، لیکن اس کا نفس، اس کی سوچ یہ کہتی ہے کل سے کروں گا۔ ہر انسان کا دل یہ کہتا ہے میں اسلام کے پرچم کو بلند کروں، لیکن اس کا نفس اور اس کی سوچ یہ کہتی ہے نہیں کل سے۔ آج کل کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ دبوچتا ہے اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے دھوکے میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی تپش میں، اس کی لگن میں جو الجھ گیا، اس سے
خراب اور اس سے خسارے والا انسان کوئی نہیں ہے۔ اور جو انسان اس دنیا کی خوبصورتی اور اس کی کشش سے بچ گیا، اس سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے۔ جو انسان موت کو یاد کرنے والا بنے گا، وہ اللہ کو یاد کرنے والا بنے گا۔ جو انسان موت کو یاد کرنے والا بنے گا، وہ انسان اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا۔ جو انسان موت کو یاد کرنے والا بنے گا، وہ انسان غفلت کی زندگی گزارنے والا نہیں بنے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند لوگ ان کو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اللہ کے نبی کو ملے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے تو یہ ہنسی تمہیں نہیں آتی جو میں دیکھ رہا ہوں، لہذا تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند انسان، سب سے زیادہ محتاط انسان، سب سے زیادہ ہوشیار انسان کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان اور سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بن جائے، جو مرنے سے پہلے آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ وہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر اعزاز حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اپنا برگزیدہ اور منتخب بندہ بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب انسان غیر ذمہ دارانہ طور پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کل قیامت کے دن اس کے ہر اعمال کے بارے میں، اس کی ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا؟ ناچ گانوں کی محفلوں میں گزارا یا اللہ کی یاد میں گزارا؟ ہمیں اپنے اعمال کے کیے دھرے کی جزا اور سزا بھگتنا پڑے گا۔ اب انسان یہ نہ سوچے کہ مرنے کے بعد اس کی فرصت ہو گئی، مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی اور یہی دنیاوی زندگی اصل زندگی ہے۔ اگر ایسا سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی جزا و سزا نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ یہی زندگی اصل زندگی ہے تو بہت بڑے دھوکے اور بہت بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اگر اس دنیا کے اندر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے تو آخرت کی زندگی ہمارے لیے خوشگوار ہوگی۔ اگر اللہ کو ناراض کرنے والے بنیں گے، نبی کی شریعت کو توڑنے والے بنیں گے، نماز کو چھوڑنے والے بنیں گے، روزے کو بالائے طاق رکھنے والے بنیں گے، تلاوت کو چھوڑ کر رائے فرار اختیار کرنے والے بنیں گے تو اصل زندگی کے ہم حقدار نہیں بنیں گے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد والی زندگی ہے، جب ہماری آنکھوں سے پردے اٹھیں گے اور ہم جن چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ منکرین آخرت کا انکار کرنے والے اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے کے آب و اجداد اور پچھلے آب و اجداد ہمارے پرکھے بھی اٹھائے جائیں گے؟ جس کو قرآن کریم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون او آخرون، کہ ہمارے اگلے اور پچھلے سب اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے؟
تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ کہ وہ ایک پلک میں جھپکتے ہی اٹھا دیے جائیں گے اور وہ دیکھتے کی دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اور وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور وہ چیخ پڑیں گے ہائے افسوس یہ بدلے کا دن ہے، ہائے افسوس یہ بدلے کا دن ہے. فرشتے اللہ کی طرف سے آواز لگائیں گے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو مرنے کے بعد والی زندگی اصل زندگی ہے اور سب سے اہم اور سب سے آسان یا سب سے مشکل زندگی قبر کی زندگی ہے. اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو بعد کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر قبر کی منزل مشکل ہو گئی تو بعد کی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ مشکل سے تر ہو جائیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. صحابہ نے عرض کیا کہ جب آپ کے سامنے جنت یا جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی منزل اگر آسان ہو گئی تو بعد کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر قبر کی منزل دشوار ہو گئی تو بعد کی تمام منزلیں دشوار ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو دنیا اسلام کے تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، دین کی فکر کرنے والا بنائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا